اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اسلامی سال کا آخری مہینہ ماہ ذوالحج جاری و ساری ہے، اور اس میں پہلا عشرہ جو کہ بڑی فضیلت والا، برکت والا اور رحمت والا عشرہ ہے، اور جس کی قسم اللہ رب العزت نے سورۃ الفجر میں کھائی، فرمایا کہ قسم ہے مجھے ان 10 راتوں کی، اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں ہر دن کا روزہ رکھنا اس طرح ہے کہ جیسے آپ نے 1 سال کے روزے رکھے ہوں، یعنی کہ ایک دن کا روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال کے روزے رکھنے کے ثواب کے برابر ہے، اور رات میں عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کے ثواب کے برابر ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے ماہ ذوالحج کے پہلے عشرے کی، اور اس میں ایک بڑا ہی عظیم دن عید الاضحیٰ کا دن، جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ ایک انتہائی بمقصد اور یادگار دن ہے۔ اس دن کی دعاؤں کی قبولیت کا عندیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ روزہ عید ہم سب مل کر توبہ استغفار کریں، اور یہ توبہ استغفار زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پر کریں، پروردگار کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگے، اپنی کوتاہیوں گناہوں کی معافی طلب کریں، اور اپنے رب کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یاد رہے کہ ایسے موقع زندگی میں بہت کم ملتے ہیں۔ ہمیں موقع ملا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا، اپنے رب سے اپنی باتیں منوانے کا، تو ہمیں یہ موقع اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ عید الاضحیٰ کے دن کا ایک بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا، جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ عمل آپ نے عید الاضحیٰ کے دن کرنا ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے 3 دن ہوتے ہیں۔ یہ عمل آپ پہلے دن بھی کر سکتے ہیں، دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں، اور تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں، آپ دن میں چاہے کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ رات کو یہ عمل کرنا چاہیں تو آپ رات کو بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، الحمدللہ اکثر لوگ قربانی کرتے ہیں، اور جب آپ قربانی کریں تو آپ نے ایک گوشت کا ٹکڑا نکال لینا ہے، اور جو لوگ قربانی نہیں کرتے ان کے اندر اتنی استطاعت نہیں کہ وہ قربانی دے سکیں۔ ان کے گھر، ان کے رشتہ داروں سے یا پھر محلے میں سے گوشت تو آتا ہوگا، آپ نے اس گوشت میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکال لینا ہے، اور آپ نے اس گوشت کے ٹکڑے پر یہ عمل کرنا ہے جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، 7 مرتبہ پڑھے، اور کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، جن میں ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا شہید، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں۔ ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا اللہ یا شہید یہ ایک ہو گیا، یا اللہ یا شہید یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام پڑھنے ہیں، اور آخر میں آپ نے پھر درود پاک پڑھ کر اس گوشت کے ٹکڑے پر دم کر دینا ہے۔ پھر آپ نے گوشت کے اس بڑے سے ٹکڑے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا ہے، یعنی کہ بالکل اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا لینے ہیں،
اور اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی مچھلیوں کا تالاب ہے تو آپ نے وہ گوشت کے ٹکڑے اس تالاب میں پھینک دینے ہیں۔ اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی جنگل ہے تو آپ نے وہ گوشت کے ٹکڑے اس جنگل میں پھینک دینے ہیں، اور اگر آپ کے گھر کے قریب نہ تو تالاب ہے نہ کوئی جنگل ہے تو آپ نے وہ گوشت کے ٹکڑے اپنے گھر کی چھت پر پھینک دینے ہیں۔ اس کے بعد وہ گوشت کے ٹکڑے جنات کی خوراک بن جائیں گے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اس گوشت کے ٹکڑے پر اللہ تعالیٰ کا کلام پڑا ہوگا۔ ان گوشت کے ٹکڑوں کو کافر جن تو کھائیں گے نہیں، بلکہ ان گوشت کے ٹکڑوں کو اللہ تعالیٰ کے نیک اور پرہیزگار جن کھائیں گے، اور وہ آپ کے محافظ بن جائیں گے۔ اس عمل کا آپ کو یہ پہلا بڑا فائدہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی بے زبان جاندار ان گوشت کے ٹکڑوں کو کھاتا ہے تو وہ آپ کے لیے دعائیں کرے گا، اور بے زبان جاندار کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ اس عمل کے کرنے کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ سارا سال آپ کے گھر میں سے کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے وسیلے پیدا کر دے گا کہ رزق کے انبار لگ جائیں گے۔ اور اس کا چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی کو، ہر طرح کے دکھ تکلیف کو ختم کر دے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس عمل کو آپ نے عید الاضحیٰ کے دن لازمی کرنا ہے۔ 3 دن ہیں آپ کے پاس، 3 دنوں میں جس دن بھی آپ سہولت سمجھے اس دن آپ یہ چھوٹا سا عمل ضرور کر لیں۔ آپ کو یہ عمل کرنے میں زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ لگیں گے، لیکن اس کا فائدہ آپ کو پورا سال ہوتا رہے گا۔ اور جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے، کیونکہ جتنے پختہ یقین کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ اس کا آپ کو اتنی جلدی فائدہ ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس عمل کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، عید الاضحیٰ کے دن یہ مبارک عمل خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان پر اپنی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برسائے، اور اگلے سال ان کو بھی اتنی طاقت نصیب فرمائے کہ وہ بھی اگلے سال قربانی کا فریضہ ادا کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔